بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ مسلم تاریخ کی ایک جھلک، جنگل کا شیر ابو شیری۔ آپ لوگوں نے صحرا کے شیر عمر مختار کا نام سن رکھا ہوگا، جنہوں نے لیبیا کے صحرا میں اطالوی یعنی اٹلی کی فوج کو 20 سال تگنی کا ناچ نچائے رکھا۔ آج ہم آپ کو ایسے شیر سے متعارف کروائیں گے جس کو دنیا جنگل کے شیر کے نام سے جانتی ہے، جس کو عمر مختار دوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا نام بشیر بن سالم حارثی تھا۔ آپ مشرقی افریقہ کے ملک تنزانیہ میں رہتے تھے اور آپ ایک امانی عرب تھے۔ بشیر بن سالم اپنے وقت کا بہت بڑا تاجر تھا۔ جب جرمن فوج نے مشرقی افریقہ پر قبضہ کیا، وہاں کے مسلمانوں اور لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا، ان کا سامان لوٹ لیا، مسجدوں کی بے حرمتی کی، لوگوں کا قتل عام کیا، تو بشیر بن سالم نے تنزانیہ کے افریقی قبائل کو متحد کیا اور 1888 کو جرمن فوج کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ آپ نے 20,000 فوج کی قیادت کی اور جرمن فوج کی برتری کے باوجود ان کو متعدد لڑائیوں میں شکست سے دوچار کیا۔ جرمن فوج کو کافی عرصے تک ابو شیری نے تیگنی کا ناچ نچائے رکھا اور جرمن فوج کو بہت حد تک تباہ و برباد کر دیا اور ساحلوں تک قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے مشرقی افریقہ میں موجود جرمن فوج کو برلن سے مدد لینا پڑی۔ جس کے بعد جرمن فوج نے افریقی علاقوں کو مسلمانوں سے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تنزانیہ کے مختلف ساحلوں پر بحری جہازوں کے ذریعے اور مختلف علاقوں میں توپوں کے ذریعے شدید گولہ باری کی، اور جرمن بحریہ نے مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر دی تاکہ مجاہدین تک پہنچنے والی رسد و کمک کا راستہ روکا جا سکے۔ پھر جرمن نے مختلف قبائل کو ابو شیری سے غداری کرنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سارا مشرقی افریقہ کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گیا، اور ابو شیری نے اپنے قبائل کی حفاظت کے لیے عرب فوج سے مدد مانگی، مگر جرمن فوج نے غداروں کے ذریعے مختلف افریقی قبائل پر دعویٰ بول دیا۔ ابو شیری اور اس کے کچھ ساتھی بمشکل جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے، مگر ابو شیری ایک بار پھر جاوا اور مبوگا قبیلے کو بغاوت جاری رکھنے کے لیے رضامند کرنے پر کامیاب رہا، اور وہ دارالاسلام اور مبوگائی علاقوں پر ایک بار پھر حملہ کرنے کی رہنمائی کرنے میں کامیاب رہا، مگر جرمن پاور ان حملوں کو پسپا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس لیے قبائل کو پسپا ہونا پڑا اور انہوں نے ابو شیری کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب ابو شیری نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھی قبائل نے غداری کر کے ابو شیری کو پکڑوا دیا، جس کے بعد 15 دسمبر 1899 کو ایک فوجی عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنائی، اور کچھ ہی دن بعد ان کو پینگانی میں پھانسی دے دی گئی اور وہیں اس بہادر کو دفن کر دیا گیا۔